السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے معاشرت کے رہنما اصول۔ اسی موضوع پر پچھلی بیانات میں آپ نے مومن دوسروں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، یہ تمام باتوں کا کافی مواد آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ تو ہم نے کتنوں کے دل دکھائے ہیں، کتنوں پہ ظلم ڈھائے ہیں، کتنوں کے ساتھ برائی کی ہے۔ کل قیامت کے دن اگر ہم پل صراط سے گزرنے لگیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اس وقت یہ کہہ دیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ان کو روک لیجئے، ہم کو ان سے بات پوچھنی ہے، ان کا ٹرائل لینا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے تھے، بہت ساروں کو تکلیف ایذائیں پہنچائی تھیں، انہوں نے میرے بندوں کو ستایا تھا، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کیا جواب دے سکے گا بندہ؟ وقفوہم انہم مسئولون، سوچیں پھر یہ سوال کر دیا گیا تو اس کا جواب کیا دے سکیں گے؟ نہیں، مجبور ہو جائے گا بندہ، کوئی جواب اس سے بن نہیں پڑے گا، زبان گنگ ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی جو ہوگی اس کی حالت ایسی ہوگی، اتنا خوفزدہ ہوگا، اتنا پریشان ہوگا جس کا تذکرہ کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ اس وقت کیا ہوگا نہیں معلوم۔ سوچیں پھر اس دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ آج وقت ہے ہم اپنی پچھلی کوتاہیوں کی معافی مانگ کر اللہ کے بندوں سے معافیاں مانگ لیں، اور کوشش کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے گا، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں گے۔ یہ مزاج بنانا چاہیے۔ کسی کی طرف سے ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہو، پھر بھی ہم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں گے، تو اللہ اس کو بھی توفیق عطا فرمائیں گے کہ آئندہ پھر ہمیں ستانے سے باز رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جتنا جلدی دوسرے کا قصور معاف کر دے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قصوروں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے۔ اگر ہم سے کوئی برائی کرے گا، ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں گے، مگر ہم کسی کے ساتھ برائی نہ کریں گے۔ اس کا اصول بنا لینا چاہیے۔ یوں ہم ابتدا کریں، ایک بندہ سنورے گا، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ہمارا معاشرہ بھی سنورتا جائے گا۔ اسلام نے فقط انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے منع نہیں کیا،
जानवरों को भी तकलीफ पहुंचाने से मना किया है। हजरत अक़दस अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी, किताब का नाम था हुकूकुल बहाइम, जानवरों के हुकूक। हम गाय बैल पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, गधा पालते हैं, ऊंट पालते हैं। उन जानवरों के भी हमारे ऊपर हुकूक हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दीन है हमारा। ये कितनी खूबसूरत शरीयत है कि जिसने जानवरों तक के हुकूक का लिहाज किया। इंसान तो फिर इंसान हुआ करते हैं। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा ही अजीब है। फरमाते हैं कि ये वो दिन थे जब मैं बयानुल कुरान तफसीर लिख रहा था। मेरी बीवी ने किसी तकरीब में रिश्तेदारों के यहाँ वो गई हुई थी, उनको जाना था। उन्होंने घर में कुछ मुर्गियां पाली हुई थी। वो जाते हुए मुझे कह गई कि जनाब सुबह 10 बजे मुर्गियों को दाना डाल देना और पानी भी दे देना। मैंने कहा बहुत अच्छा। फरमाने लगे कि वो तो चली गई। अगले दिन मुझे बात याद न रही, इसलिए कि रोज का काम जो नहीं होता बात जहन से निकल जाती है। फरमाते हैं कि मैं तफसीर लिखने लगा, मेरी आमद बंद हो गई, मज़ामीन का सिलसिला रुक गया, मेरा दिमाग चलता ही नहीं था। बड़ा सोचा, बड़ा गौर किया, हत्ता कि मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि कोई ना कोई मुझसे गुनाह हुआ है, कोई गलती हो गई है, कोताही हुई है, जिसकी बेबरकती की वजह से आज ये मारिफ का सिलसिला रुक गया है। मैं तफसीर नहीं लिख पा रहा हूँ। कहने लगे, मैंने बैठकर थोड़ी देर गौर शुरू किया तो मुझे ख्याल आया कि ओहो, ये तो 11 बज गए हैं, मुझे मुर्गियों को दाना ही डालना था, नहीं डाला। फरमाते हैं कि मैंने सारा काम वहीं रखा, घर दौड़ता हुआ आया, मुर्गियां भूखी प्यासी थीं, मैंने दाना डाला, उनको पानी दिया। जब मुर्गियों ने दाना खाया, पानी पिया, उनकी भूख प्यास खत्म हुई। कहने लगे, आमद का सिलसिला फिर दिमाग में शुरू हो गया। अंदाजा कीजिए कि हजरत का दिमाग जो चल रहा था दीन के ताल्लुक से, जो है तहरीर लिखनी थी, मगर वो तहरीर अल्लाह रब्बुल इज्जत रोके रखे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत याद दिलाने के लिए, थानवी रहमतुल्लाहि अलैह को याद दिलाने के लिए उनके दिमाग में कोई बात ही नहीं ला रहे थे, कुछ लिख नहीं पा रहे थे, ताकि उनको याद आ जाए कि मुर्गियों को ग़िज़ा देनी थी, पानी देनी थी। वो नहीं जा सके, फौरन भागो, दौड़ो। अगर मुर्गियों को तकलीफ पहुंचती है तो मुजद्दिद मिल्लत हकीमुल उम्मत के ऊपर अल्लाह मारिफ के सिलसिले रोक देते हैं। अंदाजा कीजिए ये कैसी जो है इनाम है, गोया इनाम है अपने बंदों पर, अपने नेक बंदों पर। हम अगर माँ बाप का दिल दुखाएंगे, पड़ोसी का दिल दुखाएंगे, ईमान वालों का दिल दुखाएंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को खड़ा करेंगे, फरमाएंगे, बंदे मैं भूखा था, प्यासा था, तूने मुझे खाना ही नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया। बंदा हैरान हो जाएगा, ए अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे। मैं बीमार था तो मैंने बीमार कुर्सी नहीं की। वो कहेगा, या अल्लाह आप भूख प्यास से मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हैं, अजीम हैं, पाक हैं, उन चीज़ों की आपको तो ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, हाँ फलां मौके पर तुम्हारा पड़ोसी भूखा था, प्यासा था, अगर तुम उसे खिलाते पिलाते ऐसा ही होता जैसा तुमने मुझे खिलाया पिलाया है। उस दिन एहसास होगा कि वाकई किसी भूखे प्यासे को खिलाना पिलाना अल्लाह को खिलाने पिलाने के बराबर अजर मिलता है। एक दूसरे का लिहाज कीजिए। हम इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ
پیار محبت سے رہیں، کسی کو دکھ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ دوسرے کے دل کو خوش کریں۔ مومن کے دل کو خوش کرنا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام المحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کو لکھا گیا، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ 700 درہم میرے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میرا قرضہ اتر جائے گا اور پرسکون ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، کاغذ لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا 7000 درہم، اور اس کو کہا کہ یہ لے کر جاؤ میرے سیکرٹری کے پاس اور ان سے پیسے لے لیجئے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ جناب 700 درہم مل جائیں گے۔ سیکرٹری کو جا کے کہا کہ جناب حضرت نے کہا ہے کہ 700 درہم کا قرضہ ہے، مجھے دے دیں۔ سیکرٹری نے جب کھول کر پڑھا تو اس پر 700 کے بجائے 7000 درہم لکھا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گیا کہ کہیں ایک زیرو زیادہ تو نہیں لگ گئی۔ وہ کہنے لگا اچھا یہ رہا، یہ تو 7000 لکھا ہوا ہے، تم تو 700 کی بات کر رہے ہو، چلو حضرت سے پوچھتا ہوں۔ وہ حضرت سے پوچھنے کے لیے آیا، حضرت آپ نے 7000 لکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے 7000 لکھا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا لاؤ چیک میں ٹھیک لکھ دیتا ہوں۔ حضرت نے 7000 کو کاٹا اور 7000 کی جگہ 14000 لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اور کہا دے دو اس کو۔ اب اس بندے نے پیسے تو دے دیے، لیکن پھر دوبارہ آیا، حضرت مجھے آپ کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی، قرضہ تھا 700 درہم، آپ نے لکھے 7000 درہم، جب میں پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے 7000 کو کاٹ کر 14000 لکھ دیے۔ حضرت نے اس وقت یہ بات بتائی نہیں بتائی، فرمانے لگے دیکھو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایمان والے کو اچانک دل کی خوشی پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل پر زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے 700 درہم مانگے، میں نے سوچا 700 دیتا ہوں، پھر سوچا 7 لے کر اس کے دل کو اچانک خوشی نہیں پہنچے گی، تو میں نے 7000 لکھ دیا 700 کے بجائے، کہ اس کو جو ہے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوگی اور ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی، تو میرے گناہ معاف ہوں گے، اور تم نے میرا کام خراب کر دیا۔ 7000 کا پوچھنے آ گئے، اب 7000 بھی دے دیے جاتے تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی اس کو نہیں ہوتی، تو اب میں نے اس کو کاٹ کر 14000 کر لیے۔ توقع 7000 کی تھی، جب 14000 اس کے ہاتھ میں ملیں گے تب اس کے دل کو اچانک خوشی ملے گی، اور اس عمل پر اللہ تعالی میرے پچھلے گناہوں کو مکمل معاف فرما دیں گے۔ یہ ایمان والے لوگ تھے جو دوسروں کا اتنا لحاظ کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے، دوسروں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، وہاں وبال جان نہ بنے۔ آج تو جیسے کوئی بے سینگ کا بکرا ہوتا ہے نا، ادھر کوئی قریب سے آیا تو اس کو ٹکر ماری، ادھر سے کوئی گزرنے لگا تو اس کو ٹکر ماری۔ ہم بھی بے سینگ کے جانور ہیں، سینگ نظر تو نہیں آتے ہمارے سر پہ، ہم ٹکر مارتے ضرور ہیں، اس کو ٹکر ماری، اس کو ٹکر ماری، ذرا سی بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس کو مسئلہ ہی نہیں سمجھاتے،
اور سمجھتے بھی نہیں۔ یاد رکھیں ایمان والوں کے ساتھ لڑنا الجھنا اللہ رب العزت کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے اگرچہ حق کے اوپر کیوں نہ ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ آج کی اس محفل میں ہم اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ عزم اور ارادہ کریں میرے اللہ آپ کے بندیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں پروردگار آپ کی بارگاہ میں، اور نیکوکاری کی زندگی گزار کر قیامت کے دن آپ کے سامنے جائیں گے تاکہ آپ ہم کو دیکھ کر ہمارے اعمال کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں اور آپ کی توجہ التفات ہم پر ہو جائے۔ دوسرے کوئی غلطی کر لیں گے ہم معاف کر دیں گے، آپ کی رضا کے لیے ہم غلطی کرنے سے بچیں گے۔ پروردگار ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، پروردگار اپنے بندوں کی طرف جو ہے التفات کی نظر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار دوسروں کو خوش رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دلوں کی صفائی فرما، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔